پنجشہ حیدرآباد میں مختلف چینلز کے احباب مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا سے موجودہ حالات شادی بیاہ میں اسراف، جہیز اور جوڑے کی رقم کے عنوان پر انٹرویو لے رہے تھے۔ مولانا حضرت پاشا نے سب سے پہلے ملی بیت المال کے اغراض و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس ملی بیت المال کو ان کے والد محترم مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل نے تقریباً اس سے پہلے قائم کیا تھا، جو امارات ملت اسلامیہ کا ایک شعبہ ہے۔ اس شعبے کے قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ امت کے اندر بے راہ روی کو دور کرتے ہوئے اس کی صلاح کی جائے اور پسماندہ و غریب و نادار مسکین جیسے لوگوں کی مالی تعاون کی جائے، اور یہی کام مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل کی زیر سرپرستی میں ان کے چھوٹے فرزند حافظ ڈاکٹر رضی الدین رحمت حسامی برق رفتاری اور تندہی سے یہ کام بحسن خوبی انجام دے رہے، جس کی مثال موجودہ لاک ڈاؤن اور حالیہ آفات سماوی میں موصوف نے اس کام کو فرائض سمجھتے ہوئے غربا و مساکین اور ضرورت مندوں میں ان کی ضروریات کی تکمیل کے سامان کو مہیا کیے۔ مولانا جعفر پاشا نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ 1-1.5 مہینے کے اندر شروع ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے رفقاء اور بحقاں اور اہل ثروت حضرات دل کھول کر اس ملی بیت المال کا تعاون کریں تاکہ رمضان کا 1 مہینے کا پیکج ان غربا و مساکین اور مستحق افراد تک پہنچایا جا سکے۔ مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 مہینے کا پیکج تقریباً 3000 روپے تک کا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے جہیز کے متعلق سوالات کے جوابات بھی دیے اور کہا کہ اسلام میں جہیز کا مانگنا اور جوڑے کی رقم کا لینا سخت گناہ کا باعث ہے، اور اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ مولانا نے سخت الفاظ میں یہ بھی کہا کہ آج ہمارے مسلمان بھائی نکاح خوانی مسجد میں کرتے ہیں اور اس کے بعد گانے بجانے اور بینڈ باجے کے ساتھ شادی خانے کا رخ کرتے ہیں۔ آپ سن لیجئے کہ آپ لوگ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پامال کر رہے، گویا کہ آپ لوگ اپنی شادی میں برکت کے بجائے نحوست کا کام کر رہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جس میں بے جا رسومات انجام دیے جاتے ہیں۔ مولانا نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر جوڑے کی لعنت اور شادی کے بے جا رسومات کو بند نہیں کیا گیا تو آج ایک احمد آباد کی عائشہ عارف نے خودکشی کی ہے، نہ جانے آنے والے دنوں میں کئی بچیاں اس کا شکار ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا میرے جیسے امت کو ہمدرد آگے آئیں اور کاندھے سے کاندھے جوڑ کر اس فرسودہ رسومات کا سدباب کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط رسومات سے بچائے، آمین۔ محلے کے ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے محلے کے کچھ لوگ بااثر اپنے پورے محلے کو جمع کریں اور اپنے ایک آدمی کو امیران محلہ مقرر کریں اور ایک اپنے محلے کا امیر چنے، اور وہ پورے امیران مل کے پھر کسی کو اپنا ایک کمیٹی بورڈ بنائے اور وہ کمیٹی میں پورے لوگوں کے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو رکھے، اور وہ لوگ جب آپ کے کوئی محلے کے معاملات ہو تو آپ خود آگے بڑھ کے اس کو حل کرے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بڑی کمیٹی جو تمام محلوں کے لوگوں نے چنی ہیں ان کے طرف رجوع کرے تاکہ یہ مسائل کو ہم ایک سبھی کے ساتھ بآسانی حل کریں۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ بھی مصیبت ہے کہ ہمارے پاس روز بروز ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جس کی اولادیں ان کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں، ان کے ماں باپ پریشان حال ہے، کہیں شوہر اپنے بیویوں کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بچوں کا یہ حال ہو گیا، گھر والوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کہیں نوکری کرتے ہیں، چھوٹی موٹی نوکری کر لیتے ہیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ آج اسی وجہ سے ہم نے ملی بیت المال کو قائم کیا۔ یہ بیت المال الحمدللہ قائم ہونے کے بعد الحمدللہ آج بھی تقریباً 70 بیواؤں کو امداد دے رہا ہے، اسی طریقے سے میڈیکل دواؤں کی فراہمی کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے ملی بیت المال کے ذریعے
ہم وہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں جو دواخانوں میں ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ان کے لیے جو کچھ ہمارے پاس اہل خیر جمع کرتے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور میرے ناظرین، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ خاموشی سے آپ جو کام کرتے ہیں، بلکہ میں ہر شخص سے آج اپیل کروں گا کہ وہ کبھی کوئی دواخانہ چلے جائے اور آپ کو اپنی اللہ کا پیدا کیا ہوا، جو آپ کو پیدا کیا ہے اللہ نے، وہ جسم آپ کو جب ملے دیکھیں گے اور وہاں بیماروں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک تو یہ قدر ہوگی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی زندگی دی ہے۔ وہیں آپ ایک کام کیجئے، کسی غریب کے پاس جہاں کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کچھ ہاتھ میں پیسے دے کے چلے جائیے، شاید آپ کے 150 روپے سے اس کی علاج میں بڑی سہولت ہو۔ آج کل نام کے دواخانے ہیں، کام کے لیے تو ہم کو اپنا ہاتھ کھولنا ہی پڑتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے بے سہارا بیوائے خواتین کو وظائف دیے جاتے ہیں اور مستحقین میں اور غربا میں اور یتیموں میں ان کی ضروریات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اور ہمارے پاس یہ بھی ہم نے طے کیا ہے کہ جو لاوارث میتی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس سے ان کی آخری رسومات کے لیے اگر ضرورت ہم کوئی آتا ہے تو ہم اس کی بھی تکمیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب آپ حضرات کا تعاون ہو، جہاں اخبار والوں کا تعاون ضروری ہے، جہاں پریس کا تعاون ضروری ہے، وہیں عوام کا بھی تعاون ضروری ہے۔ دو طریقے سے ضروری ہے، ایک یہ کہ جو غریب ہے، آپ محلے والے لوگ ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، لہذا پہلے آپ یہ کیجئے کہ وہ محلے والوں کے پاس جا کر ان سے سفارش لے کر آئیے۔ جو بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، ہم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ وہ سفارش کسی ایک کی محلے کے ذمہ داروں میں سے لائے، ورنہ ہم کو تو ہر محلے میں جا کر تحقیق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ کام کو اس انداز سے کیا ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ہم رمضان کے سلسلے میں بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رمضان میں لوگوں کے لیے اپنے جو کچھ ہو سکتا ہے چاول وغیرہ اور ان کی ضروریات کے لیے ایک مہینے کا ہم راشن کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے 2,500 کا ایک پیکیج رکھا ہے، 3,000 کا ایک پیکیج رکھا ہے، اور وہ پیکیج میں ہم نے چاول سے لے کے کھجور تک ہر وہ چیز اس میں شامل کر دی ہے جو ان کو ضرورتیں، جو ان کی ضروریات کی ایک مہینے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو اہل خیر حضرات سے دو گزارشات ہے، یا تو آپ یہاں آئیے، آ کر آپ ہمارے کو بولیے، ہم انتظام کریں گے، پورے لوگوں کو ہم لائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خود دیں، آپ خود آ کے دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر اپنے طرف سے اناج پہنچا دیں تو ہم اناج ضرورت جس کو ہے ان کو محلے میں ہم ٹوکن دیں گے، وہ ٹوکن لے کر آ کر دیں گے، تو پھر وہ ٹوکن کے ذریعے ہم ان کو اناج دیں گے۔ ابھی آپ فرمائیں گے کہ تعداد کیا ہوگی، اس کے بارے میں ابھی کوئی ہماری نہیں ہے، اہل خیر حضرات پر ہے۔ جس انداز سے وہ تعاون کریں گے ہم بھی اسی انداز سے دل کھول کر ان کا تعاون کریں گے۔ میں آپ تمام کا مشکور ہوں، اور میرے ناظرین سے بھی میری گزارش ہے، میں نے دل کھول کر اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ کچھ سوال چاہے تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے، اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037 10882۔
जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एडवांस ऑपरेशन थिएटर ICU डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी फिजियोथेरेपी फार्मेसी शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अता पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।